الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن وأهل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر آیت کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش پہ میں قربان، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہیں، جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنبیر ہی تنبیر ہیں، جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم
اس پروقار بارونق بابرکت محفل میں جمع ہیں، جس کے اندر تراویح کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام تلاوت کیا گیا، قاری صاحب نے پڑھا، آپ حضرات نے سنا۔ یقیناً آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہوگا، تو رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ پہلے رمضان سفارش کرے گا کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ روزے رکھا کرتا تھا، یہ محض تیرے حکم کی خاطر کھانے پینے سے رکا رہتا تھا، اس کے پاس مواقع بھی موجود تھے، اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھی، محض تیرا حکم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے سے رکتا تھا، تو میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اسے معاف فرما کے جنت میں بھیج دے۔ پھر قرآن بولے گا کہ یا اللہ، میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر سارے دن کا بھوکا پیاسا افطاری میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تھکاوٹ بھی تھی، دل بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، تیرے پیارے حبیب کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے تیرا یہ بندہ مسجد کے اندر آیا، مسجد میں آ کے اس نے تراویح پڑھی، تو اس تراویح کے اندر مجھے تلاوت کیا جا رہا تھا، یہ تھک بھی جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کھڑا ہو کے مجھے سنا کرتا تھا، تو آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اسے معاف فرما کے جنت میں بھیج دے۔ تو صرف آپ حضرات ہی نہیں، بلکہ یہ پورے گاؤں والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان ساری رحمتوں کا نزول آپ کی وجہ سے، یہاں قرآن پڑھے جانے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا تھا۔ اور ایسے موقع پہ ہم ان حضرات کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اس مسجد میں کسی بھی طرح سے تعاون کیا ہے، جگہ دینے میں، تعمیر میں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ من بنا للہ مسجدا، کہ جس آدمی نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل تیار فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس پیسے تھے یا نہیں تھے، جس کی جیب اجازت دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، اس نے ایک اینٹ تو درکنار اس کے گارے میں آنے والے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی تعاون کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں وہ بندہ جنت میں محل کا مستحق ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ فرمایا جس بندے نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دی، اب وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہے، تو فرمایا کہ جب بھی اس مسجد میں نماز ہوگی، اس صرف ایک اینٹ لگانے کی وجہ سے اس کا اجر اس بندے کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ تو خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ صرف دو باتیں عرض کرنا ہے، تو آپ تمام حضرات اگر میرا ساتھ دیں گے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو ہم مل کے آگے چلیں گے۔ تھکاوٹ دور کر دیں، چہروں پہ مسکراہٹ لائیں، اور مجبور ہو کے نہیں، بلکہ کوئی دل کو بات اچھی لگے تو خوشی سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ذرا اور گونج کے کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بیدار بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک میرے ساتھ چلتے ہیں۔ آج دو باتیں عرض کرنا ہے۔ نمبر ایک، صاحب قرآن، اور نمبر دو، قرآن۔
صاحب قرآن یعنی میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ پاک کلام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور دوسرا قرآن پاک کہ جس کی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک حرف پڑھو، میں اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دوں۔ جو حضرات خوش بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، جو بچوں کے سننے اور سنانے سے خوش ہوئے وہ کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کی سیرت بہت زیادہ وسیع ہے، میں اپنی ساری زندگی لگا دوں، آپ تمام حضرات اپنی مکمل زندگی میں نبی کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں، میری اور آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے نبی کی سیرت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر میں نبی کی سیرت کے گلدستے میں سے ایک پھول لے کے اس کی پتیوں میں سے ایک پتی لے کے اس کی مہکوں میں سے ایک مہک آپ کے سامنے پیش کروں، میری ساری زندگی مکمل ہو جائے، میں اس ایک مہک کو مکمل نہ کر سکوں۔ اگر میں نبی کی سیرت کی کتاب کو کھولوں، میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں، میں صرف اس کے عنوانات کو، اس کی فہرست پہ نظر ڈالنا شروع کروں، میری ساری زندگی مکمل ہو جائے لیکن میں اس فہرست کو مکمل نہ کر سکوں، کیونکہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اماں جی آمنہ فرماتی ہیں یہ بچہ ابھی میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا، میں رستے کے اندر چلتی تھی، کنکر میرے قدموں میں چبھا کرتے تھے، مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں اسی رستے پہ چلتی ہوں، وہ پتھر موم بن جایا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اماں جی فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے پہلے بھی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، مجھے پہلے اپنا ڈول کنویں میں ڈالنا پڑتا تھا، اس بچے کے آنے کی برکت یہ ہے کہ میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی خود اچھل کے میرے ڈول کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اماں جی فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر نہیں آیا تھا میں رات کو سویا کرتی تھی، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے چاند اور ستارے مجھے سلامی پیش کر رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی ابھی اماں جی کے پیٹ میں ہیں، اس دنیا میں نہیں آئے، اماں جی فرماتی ہے میں رستے پہ پہلے بھی چلا کرتی تھی، آسمان کا سورج میرے اوپر دھوپ کیا کرتا تھا، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں باہر نکلتی ہوں، آسمان کا سورج دھوپ کرتا ہے، بادل آ کے میرے اوپر سایہ کر دیا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے نبی اگر ام بابت کی بیمار بکریوں پہ ہاتھ پھیر دیں، وہ بیمار بکریاں جو خود چل نہیں سکتی ان کے دودھ تھنوں سے لبریز ہو جایا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ اماں جی روٹیاں پکا رہی ہیں، ایک روٹی کو میرے نبی ہاتھ لگا دیں ساری روٹیاں پک جائیں، جس روٹی پہ میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے تندور کی آگ بھی اس روٹی کو جلا نہ سکے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ گھر کے اندر اماں جی کی سوئی گم ہو جائے تو آقا علیہ السلام آ کے مسکرا دیں، چمک ایسی نکلے کہ اندھیرے میں گم ہونے والی سوئی بھی مل جایا کرے۔ میرے نبی کی سیرت بہت زیادہ وسیع ہے، تو شاعر کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلاپا مدہ باقی ہے، لکھتے لکھتے عمر بیتی مدہ باقی ہے، ساری عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میرے نبی کی سیرت اتنی وسیع ہے، میرے نبی کی سیرت کا آپ کو میں ذرا مطالعہ کرواتا چلوں، میرے ساتھ آئیں، عالم ارواح میں جا کے دیکھتے ہیں
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے میرے نبی کا ذکر نظر آتا ہے۔ میں عالم ارواح سے اس دنیا میں آتا ہوں، اس دنیا میں آ کے کیا دیکھا کہ میں نے اذان سنی، اذان میں ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ میں نے اذان کے بعد اقامت سنی، اقامت میں ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ اقامت کے بعد میں نے نماز پڑھی، اتحیات میں بیٹھ گیا، ذکر میرے نبی کا، میں نے درود پڑھا، ذکر میرے نبی کا، میں نے سلام پھیرا، اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ میں جہاں بھی گیا ذکر میرے نبی کا، میں حرم میں پہنچا ذکر میرے نبی کا، میں مسجد نبوی میں گیا ذکر میرے نبی کا، میں بیت المقدس میں پہنچتا ہوں ذکر میرے نبی کا، میں نے ہر مومن کے دل میں دیکھا ذکر میرے نبی کا۔ میں مر گیا، میرا جنازہ پڑھایا گیا، اس میں بھی ذکر میرے نبی کا ہے۔ مجھے قبر میں دفنا دیا گیا، قبر میں منکر نکیر آ گئے، انہوں نے سوال و جواب شروع کیے، وہاں بھی ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ مجھے محشر کے دن اٹھایا گیا، وہاں پہ میں حوض کوثر پہ پہنچتا ہوں، مجھے وہاں بھی شفاعت میرے نبی کی نظر آتی ہے۔ میں پل صراط سے گزرتا ہوں، وہاں بھی شفاعت میرے نبی کی نظر آتی ہے۔ میں جنت میں داخل ہونے لگتا ہوں، داخل ہونے کے لیے بھی سرٹیفکیٹ میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ میں جنت کے محلات پہ دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ میں جنت کی نہروں پہ دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی ذکر میرے نبی کا نظر آتا ہے۔ میں واپس آ کے روضہ رسول پہ پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت اتر رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کے وقت اتر رہے ہیں۔ ارے فرشتوں، ضرورت کیا تھی آسمان سے زمین پہ اتر آئے؟ وجہ کیا تھی؟ آپ کو آسمان پہ کیا نہیں ملا؟ آپ زمین پہ کیوں کر آ گئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، ارے اب پگلے، ہماری درود پڑھنے کی باری زندگی میں ایک بار آتی ہے۔ ذکر میرے نبی کا ہے۔ میرے اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا ذکر میں نے بلند کر دیا۔ اب جو بھی کرے گا وہ تیرا ذکر بلند نہیں کرے گا، بلکہ جو تیرا ذکر بلند ہو چکا ہے وہ اس کا ذکر کرے گا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کا ذکر بلند کرنے والے؟ اللہ نے فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا، میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب کوئی گستاخیاں کرے، کوئی جیسے بھی بھونکتا رہے، میرے محبوب وہ تیرے ذکر کو کم نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے ذکر کو بلند کرنے والا میں خدا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے نہ کسی خطیب کی خطابت کی ضرورت ہے، نہ کسی نقیب کی نقاوت کی ضرورت ہے، نہ کسی شاعر کے اشعار کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ نے وَرَفَعْنَا کہہ کے فرما دیا میرے محبوب تیرا ذکر کرنے کے لیے نہ کسی الفاظ کے گورکھ دندے کی ضرورت ہے، نہ شاعروں کے اشعار کی ضرورت ہے، نہ حروف کے مالا کی ضرورت ہے، نہ قلم اور سیاہی کی ضرورت ہے، نہ قلم کاری کی ضرورت ہے، نہ الفاظ کی ضرورت ہے، نہ زبر زیر اور مد کی ضرورت ہے، نہ سجا بندی کی ضرورت ہے، نہ شعر و اشعار کی ضرورت ہے، بلکہ میرے محبوب تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے میں خدا خود کافی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے اتنا عطا کر دیا، فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ایک بات یاد آ گئی کہ اماں آمینہ آقا علیہ السلام کو یوں ہاتھوں میں اٹھا کے بیٹھی مسکرا رہی ہیں، مسکراتے مسکراتے اچانک رونا شروع کر دیا۔ اماں مسکرانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ رونا کیسا، یہ آنسو کیسے، یہ اتنا غم کیسا؟ اماں فرماتی ہیں مسکرائی